اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس سے پہلی آیت ناسخ ہے جس پر یہ حکم ہے کہ عورتیں سورہ بقرہ میں عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے تو آپ نے اسے کیوں لکھا، اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، برادر زادے، میں قرآن مجید کی کسی چیز کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کروں گا۔ امام ابن ابو حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو گھر ہی میں رہنے کی صورت میں اسے 1 سال تک کے لیے خرچہ اور رہائش دی جاتی تھی، لیکن اس حکم کو آیات میراث سے منسوخ کر دیا اور اس کے لیے شوہر کے ترکے سے 4تھا یا 8واں حصہ مقرر کر دیا۔ علی ابن ابو طلحہ کی طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدمی جب فوت ہو جاتا اور اس کی بیوی ہوتی تو وہ اس گھر میں 1 سال تک عدت گزارتی، اس پر اس کے شوہر کے مال میں سے خرچ کیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ یہ اس عورت کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، الا یہ کہ وہ حاملہ ہو، کیونکہ حاملہ کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے کو جنم دے دے۔ ان کے حصہ میراث کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری عورتوں کا 4تھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا 8واں حصہ ہے۔ اس میں وصیت اور نفقے کو ترک کر کے عورت کی میراث کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق مال و متاع دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اس کے بارے میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، نیکی کرنے والوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو نیکی کروں اور اگر چاہوں تو نہ کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق مال و متاع دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ بقرہ میں، اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ مال و متاع ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے، یعنی حلال و حرام، فرائض، حدود،
اوامر و نواہی کے سلسلے میں اس نے اپنے تمام احکام کو نہایت واضح طور پر بیان فرما دیا ہے اور کسی ایسی بات کو مجمل نہیں چھوڑا جس کی تمہیں ضرورت ہو، تاکہ تم سمجھو اور غور و فکر سے کام لو۔ صدق اللہ العظیم۔